السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انجینئر مرزا کے اندھے مقلدین مرزا کے راستے پر، تو یہ جو ہیں شیخ توصیف الرحمان صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا پر بہت بڑا تہمت لگایا ہے اور ان کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بولی ہیں، اور یہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ مسلمان جو ہے کہاں تک جا سکتا ہے اور مسلمان ایک دوسرے کی برائی کرنے سے باز نہیں آتا۔ میں کسی کو غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر ہم لوگ ایک دوسرے مسلمان کی اگر برائی کریں گے تو غیر مسلم اگر برائی کرتے ہیں تو پھر ان سے ناراضگی کیوں؟ جب مسلمان کا حال یہ ہے تو اس میں ہماری غلطی ہے یا غیر مسلم کی غلطی ہے؟ تو اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح بات بولنے، صحیح بات سننے اور صحیح بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرا کوئی بھی جو ہے انجینئر محمد علی مرزا کی طرف کچھ یہ نہیں ہے کہ میں ان کے سائیڈ لوں۔ میں اللہ اور اللہ کے رسول اور جو قرآن شریف اور حدیث ہے اس سے جو بھی بات کرے گا میں اس بات کو ترجیح دوں گا، نہ کہ سنی سنائی باتوں پر۔ تو اللہ ہم سب کو معاف کرے، اگر بولنے سننے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، معاف کرے۔ آمین ثم آمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا جس قسم کا منہ پھٹ اور غیر ذمہ دار شخص ہے، یہ بات کسی بھی باشعور انسان سے مخفی نہیں۔ مرزا منگول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بغض میں مبتلا ہو کر ضعیف روایت کو اندھی تقلید میں صحیح بتا کر صحابہ کے خلاف اپنے دل کی خباثت اور بغض کو نکالتا رہتا ہے، بلکہ بے سند باتیں پیش کرنے سے بھی نہیں شرماتا۔ جیسے اس کا یہ پرانا پروپیگنڈا ہے کہ 60 سال تک ممبروں پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کو گالیاں دی جاتی رہی۔ اس کا دوسرا افسانہ کہ صلح حسن کی شرائط پامال ہوئی، جبکہ شرائط کی سند نہیں لا سکا، بے سند باتوں پر ڈھیٹ بنا ہوا ہے۔ اس کا یہ جھوٹ کہ امیر معاویہ نے لوگوں کو بھڑکانے کے لیے امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کے وقت کی خون آلود قمیص جامع دمشق کے اندر لٹکا رکھی تھی۔ ایسی اور بھی کئی کہانیاں جو ہم اپنے بیانات میں ثبوت کے ساتھ پیش کر چکے ہیں، اور مرزا ہمارا علمی مقروض اس کے جوابات دینے سے قاصر ہے، بے بس ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدِ۔ تو ایسے مرزا کی تقلید کرنے والے بھلا کس طرح کا جھوٹ اور فریب لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہوں گے، سوچئے ذرا۔ ان کا ایک یوٹیوب چینل ہے شرکستان، انجینئر محمد علی مرزا، اس پر ٹائٹل دیا گیا اس سال عید پہ گدھے کی قربانی ہوگی۔ اہل حدیث مولانا نے فتویٰ جاری کر دیا۔ یہ 7 جون 2024 کو ویڈیو اپلوڈ کی گئی۔ تھم میل پر فضیلۃ الشیخ سید طالب الرحمن ان کی تصویر لگا کر یہ تہمت لگائی گئی۔ تھم نیل پر مولانا طالب الرحمن کی تصویر لگا کر یہ تہمت لگائی گئی، جبکہ شیخ سید طالب الرحمن صاحب اسی وقت اس بات کی تردید فرما چکے تھے جب دیوبندی مناظر خضر حیات بکروی نے ان پر یہ بہتانات لگائے تھے۔ یاد رہے ویڈیو میں کٹنگ غلط کی گئی ہے۔ شاہ صاحب نے خضر حیات کے جو الزامات بیان کیے ان کو آگے پیچھے سے کاٹ کر بات ایسے بنا دی گئی گویا شاہ صاحب نے یہ کہا ہے۔ آئیے ذرا سید طالب الرحمن صاحب کا یہ یوٹیوب چینل پاکستان ٹی وی پر 6 اگست 2020 کو اپلوڈ ہونے والا بیان سنیے۔
خضر حیات بھکروی یا اس کے ساتھیوں نے بھکروی کی ہدایت پر یا پوچھے بغیر دنیا نیوز چینل کا پچھلے سال کا پرانا کلپ لگا کر یہودیوں سے بھی بدتر، گھٹیا، کمینی اور غلیظ حرکت کی اور فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی اور اس پر مندرجہ ذیل سرخیاں سجائیں۔ نمبر 1، عوام ہوشیار، اہل حدیث عالم نے گدھے کا گوشت حلال قرار دیا قرآن سے۔ نمبر 2، گدھے کا گوشت اہل حدیث وہابیوں کے نزدیک حلال ہے۔ نمبر 3، معروف عالم دین کا کہنا ہے کہ گدھا قرآن کی روح سے حلال ہے اور اس کی قربانی بھی جائز ہے، اور اس دفعہ اہل حدیث علماء گائے بیل کی جگہ گدھے کی قربانی کریں گے۔ نمبر 4، اہل حدیث کہتا ہے گدھا حلال ہے، دیوبندی کہتا ہے گدھا حرام۔ نمبر 5، گدھا حلال ہے یا حرام فیصلہ عوام کریں۔ عوام ہوشیار، خبردار، گدھے کا گوشت پکڑا گیا ہے خانے باز سے۔ جی ہاں، 6 من کا گوشت برآمد ہوا ہے اور 2 ملزم گرفتار کر لیے۔ کا گوشت مبینہ طور پر ہوٹلز میں سپلائی کیا جاتا تھا۔ وائلڈ لائف افسر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزموں نے اعتراف جرم کر لیا۔ ویڈیو اگر شروع سے دیکھیں تو بالکل ظاہر ہو جاتا ہے کہ شاہ صاحب نے خضر حیات بکھروی اور اس کے ساتھیوں کی بہتانات گنوائے ہیں، نہ کہ اپنا موقف دیا ہے۔ اور پھر اس کی تردید کرتے ہوئے بھی شاہ صاحب نے کہا۔ اب آئیے اس ویڈیو کی حقیقت کا پردہ ہم چاک کرتے ہیں۔ منکرین حدیث خضر بھکروی سے گفتگو کرتے ہوئے میں نے انہیں ان کا کلپ سنایا کہ تمہارے نزدیک قرآن کے مقابلے میں بخاری کی حدیث ماننا بھی کفر ہے، قرآن کے مد مقابل اگر بخاری کی روایت کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، تو پھر گدھے کو قرآن سے حرام اور مچھلی کو حلال ثابت کرو، جس کا وعدہ بھکروی نے کیا۔ جبکہ گدھے کو قرآن نے بھی حرام کہا، حدیث نے بھی حرام کہا، مچھلی کو قرآن نے بھی حلال کہا، حدیث نے بھی حلال کہا، دکھانا میرا کام ہے۔ مگر آج تک قرآن کی کوئی آیت پیش نہ کر سکا، کبھی مفسرین سے بھیک مانگی اور کبھی حدیث کے پیچھے جا چھپا، کبھی لغت کا سہارا لیا اور کبھی اس قسم کا جھوٹ گڑھا، یعنی حدیث گدھے کو حرام کرتی ہے اور مچھلی کو حلال کرتی ہے۔ قرآن کے مطابق میتہ ہمارے لیے حرام ہے، لیکن حدیث نے 2 میتہ ہمارے لیے حلال کیے۔ قرآن نے چوپائے حلال کیے، مردار، خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر کیے ہوئے جانور حرام کیے، مگر گدھے کو حدیث نے حرام کیا۔ لہٰذا قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے تو تم گدھے کھاؤ۔ تم نے مچھلی کو حلال کر دیا ہے، اور حالانکہ تم مقلد ہو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے نزدیک مردہ مچھلی حرام ہے، میتہ میں ہے، اور قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا حرمت علیکم المیتہ۔ تو قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ، اور حدیث کہتی ہے احلت لنا المیتتان السمک والجراد۔ قرآن کہتا ہے تم پر مردار حرام ہے، حدیث کہتی ہے 2 مردار حلال ہیں، مچھلی اور ٹڈی۔ قرآن کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، اور حدیث کہتی ہے حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ، اللہ کے نبی نے حرام کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ تم پر چوپائے اور انعام حلال ہیں، اور حدیث کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھے کے گوشت کو حرام کیا۔ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحوم الحمر الاہلیہ۔ اب تمہارے نزدیک چونکہ قرآن کے مقابلے میں حدیث ماننا کفر ہے، لہٰذا گدھا کھاؤ اور مچھلی سے اجتناب کرو۔ یہ ہے حقیقت اس کلپ کی، جس سے واضح ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے خضر حیات بکھروی کے باطل دعووں کا الزامی جواب دیتے ہوئے یہ کہا کہ پھر تم گدھا کھاؤ، کیونکہ گدھے کی حرمت قرآن میں نہیں حدیث میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جھوٹ پھیلانے والے، فتنہ پھیلانے والے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، کتاب و سنت کی دعوت دینے والا بنا کر رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔